اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، مَن یتخذ، وہ شخص ہے جو پکڑتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شریک، یحبونہم، محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسا کہ محبت ہو اللہ کی، والذین، اور جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، اشد، زیادہ سخت ہیں، حباً، محبت میں، للہ، اللہ کے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں زیادہ ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور کاش کہ جانے وہ لوگ، ظَلَمُوا، جو ظالم ہیں یا جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب، أَنَّ الْقُوَّةَ، یہ کہ قوت، للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، شدید العذاب، سخت عذاب کرنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کے برابر لے آتے ہیں۔ وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر انسان کی محبت کی حقدار اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ نگہبان ہے، وہ قادر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس اللہ کے انسان کے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ انسان اگر عقل سے کام لے تو اسے پتہ چلے کہ وہ تو اپنے خالق کی اجازت کے بغیر آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا۔ بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی خالق کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ لیکن اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کھاتے تو رب کا دیا ہوا، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ان کی محبت ان کے دلوں میں ایسے چھا جاتی ہے جیسی محبت انہیں اللہ سے کرنی چاہیے، ویسی ہی محبت وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ لیکن ایمان والے اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی دوسری چیز انہیں اللہ کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی۔ انسان کی ہمیشہ سے ہی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ اصل خالق اور مالک تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے ظاہری حسن میں کھو کے رہ جاتا ہے، ان چیزوں کے پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچتا۔ لیکن ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، وہ اصل تک پہنچتے ہیں، وہ اپنے خالق تک پہنچتے ہیں۔ ایمان والے مخلوق میں گم نہیں ہوتے، وہ مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت، اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی اتاری ہوئی شریعت کو پڑھ کر اور عمل کر کے ہی آتی ہے۔ تو پھر اس رب سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے جب اس رب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے خالق کی پہچان ہی نہیں کرتے اور اس کی اتاری ہوئی شریعت سے بھی دور رہتے ہیں تو وہ دوسری چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عبادت ہے اور غیر اللہ کی محبت شرک ہے۔ فرمایا کہ کاش دیکھیں، کاش سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس وقت جو حقیقت انہیں سمجھ آئے گی، کاش وہ اب دنیا میں سمجھ آ جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ تمام حکومت، تمام غلبہ، تمام قوت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ سب کچھ، ساری نعمتیں ہم اپنے رب کی دی ہوئی استعمال کریں، اور جب جھکنے کی بات آئے
عبادت کی بات آئے، بندگی کی بات آئے، شکر کی بات آئے تو ہم غیر اللہ کی طرف جھک جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگ سخت سزا کے حقدار ہوں گے۔